بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یورک ایسڈ اور ہومیوپیتھک میڈیسن۔ ہومیوپیتھی کس طرح اس سے نجات دلاتی ہے اور وہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو یورک ایسڈ کو مستقل طور پر ختم کر دیتی ہے یا ٹھیک کرتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے یورک ایسڈ کیا ہے، ہماری باڈی کے اندر کیسے اکٹھا ہوتا ہے اور کون سی بیماریاں اس سے ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اکثر ہمارے گھروں میں بات ہوتی ہے مکھن کھانے کی، دیسی گھی کھانے کی، انڈے کھانے کی، سبزیاں، دالیں، فروٹ کھانے کی، یعنی بہت سی طاقتور چیزوں کے کھائے جانے کی، جس سے انسان صحت مند اور تندرست ہوتا ہے، یعنی کہ وہ خوراک کھائے جانے کی جس میں پروٹین، کیلشیم، آئرن بہت زیادہ ہو۔ ہم لوگ جو بھی کھاتے ہیں ان کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جن کے اپنے اپنے نام ہوتے ہیں۔ ہماری خوراک کے اندر ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم پورین کہتے ہیں۔ ہم کچھ نہ بھی کھائیں تو یہ پہلے سے ہی ہماری باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے، جو ہماری باڈی خود اس کو بناتی ہے۔ ہماری باڈی نے پورین کو زیادہ بنانا شروع کر دیا ہے تو ہماری باڈی میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یورک ایسڈ اتنا خارج نہیں ہوتا جتنا خارج ہونا چاہیے، گردے اس کو خارج نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے تو آپ کو وہ غذائیں کھانی چاہیے جن میں فائبر یعنی پورین زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کوئی بھی خوراک چھوڑنی نہیں چاہیے جس سے کمزوری ہو جاتی ہے۔ لوگ بہت ساری خوراک چھوڑ دیتے ہیں جس سے ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ بیماری کے ڈر سے آپ ہر چیز کھانا بند نہ کر دیں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو زیادہ کمزور ہو جائیں گے، جس سے بیماری آپ کے جسم کو زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یورک ایسڈ آپ کے جسم سے باہر نہیں نکلتا تو یہ جسم میں جگہ جگہ کرسٹل کی شکل میں جمع ہونے لگتا ہے۔ جوڑوں میں اس کو جمع ہونے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے جوڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ جمع ہونے کی صورت میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کا نام گینٹھیا ہے، جس سے جسم میں جگہ جگہ درد ہونے لگتی ہے۔ یہ جسم میں کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کندھے میں، آپ کی کلائیوں میں، جسم کے چھوٹے بڑے جوڑوں میں درد ہو سکتے ہیں۔ یورک ایسڈ زیادہ ہے تو سوزش ہو سکتی ہے، انگوٹھا سرخ ہو جاتا ہے، شدید درد ہوتی ہے۔ یورک ایسڈ کی زیادتی ہو تو آپ کے گردوں کو بھی خراب کر سکتا ہے، گردوں میں پتھریاں وغیرہ بن جاتی ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں وہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو اسے ہمیں نجات دلا سکتی ہے اور جن کے استعمال سے یہ پرماننٹ ٹھیک ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ لیڈم گینٹھیا کے مریضوں کے لیے لاجواب میڈیسن ہے۔ جو گینٹھیا پاؤں سے شروع ہو کر ٹانگوں کی طرف آتا ہے، خاص کر چھوٹے جوڑوں کا درد، جوڑ پھول جاتے ہیں، گینٹھیا کی گرہ بن جاتی ہیں، پاؤں کے انگوٹھے سوج جاتے ہیں اور سرخ ہو جاتے ہیں۔ لائکوپوڈیم یورک ایسڈ کی بہت اچھی میڈیسن ہے۔ جب یورک ایسڈ کی وجہ سے پیشاب بہت تکلیف سے آتا ہو، چیرنے پھاڑنے کی طرح درد کا احساس ہوتا ہو، بازو بھاری ہوں، کندھے اور کونیوں میں شدید درد ہو اور چلتے وقت ایڑیوں میں درد ہوتا ہو، ایسی صورتحال میں لائکوپوڈیم بہت اچھی میڈیسن ہے جس کو یوز کرنے سے بندہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کالچیکم اگر جوڑوں میں سرخ رنگ آ جائے، جوڑ سرخ ہونا شروع ہو جائے، سرخ ہونے والی جگہ گرم ہو جائے، جوڑوں میں سوجن ہو جائے، بہت شدید درد ہو، شام اور رات کے وقت درد بڑھنا شروع ہو جائے، ایسی صورتحال میں کالچیکم استعمال کرے جس سے آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ ریسٹاکس ایسی میڈیسن ہے جو جوڑ گرم ہو اور درد کرتے ہوں، پٹھوں جوڑوں میں شدید درد ہو، حرکت کرنے سے آرام ملتا ہو، جوڑوں میں سختی کا احساس ہو جیسے فالج ہو گیا ہے، ایسی صورتحال میں آپ ریسٹاکس کا استعمال کریں، آپ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ مزید یورک ایسڈ کے بارے میں جاننے کے لیے کیا خوراک کھانی چاہیے، کیا اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اس کے لیے آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے۔